آج بغیر کسی تمہید کے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور اس چیز سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کی بات کتنی اہم اور آج کا وظیفہ کتنا مبارک ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والوں تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، تم اپنی نیکی کو برباد نہ کرو۔ نیکی کس طرح برباد ہوتی ہے، اعمال کس طرح ضائع ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو، اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو اذیت دے کر۔ تو معلوم ہوا کسی کو تکلیف اور اذیت دے کر نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ ایسی نیکی کہ کسی کے ساتھ تم بھلائی کرو اور اس بھلائی کے بعد اسے تکلیف دو، اس کی دل آزاری کرو، اس کا دل دکھاؤ، تو پھر تمہاری وہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔ کسی کا دل دکھانے سے نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، وہ بد اخلاق ہے اور کسی کے ساتھ نیکی کر کر اس کا دل دکھا دیتا ہے، اس کو تکلیف پہنچا دیتا ہے، تو اس کی وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے، وہ سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کا سارا کیا دھرا اکارت چلا جاتا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مبارک نام کہ جس کے وسیلے سے آج ہم نے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے، وہ مبارک نام ہے سیدنا صاحب الخلق العظیم، یعنی کائنات میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے، سب سے بہتر اخلاق والے ہمارے سردار، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 63 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کر کہ سیدنا صاحب الخلق العظیم، کہ اللہ ہمارے بھی اخلاق کو بہتر کر دے کہ ہماری وجہ سے کبھی کسی کی دل آزاری نہ ہو، اگر نیکی کریں تو اس کے بعد کسی کو تکلیف دینا نہ ہو۔ اے اللہ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مبارک نام کے صدقے سے ہمیں بھی اچھا اور بہترین خلق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔